اصل یہ پرابلم اس وقت کریٹ ہوئی جب انہوں نے خان صاحب سے ٹکٹ مانگا نا، اس کے بعد پھر یہ تاثر آیا کہ یار یہ تو آئی سیاست میں رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اور شہباز شریف سے ملاقات کے بعد یہ کہا کہ جناب عمران خان نے ریجڈ ہے، اور جبکہ شہباز شریف جو ہیں وہ مجھے لچکدار اور لگے۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی، اس وقت تک پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہ جی کا سیاست میں آنا، اس سے جو ان کی پروفائل ہے وہ متنازع نہیں ہو رہی؟ آپ ایز اے اسپیکر، ایز اے ٹیچر کام کرتے ہیں تو آپ کی جو آڈینس ہوتی ہے وہ ہر جماعت سے ہوتی ہے۔ جب آپ پولیٹیکلی انگیج ہوتے ہیں تو آپ کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی نیڈ ہیں۔ اچھا دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا کہ 10 سال بعد 15 سال بعد جب عمران خان نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ناظرین، معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ ان دنوں خبروں میں ہیں۔ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ وہ سیاست میں انٹری کر رہے ہیں اور لوگ ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ لانچ کر رہی ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اور پی ٹی آئی ان پر بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، کیا وہ واقعتاً پی ٹی آئی کے خلاف ہیں؟ اور ایک بڑی اہم بات کہ ایک ایسا شخص جو کہ متنازع نہیں تھا، جس کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا، جس کے کروڑوں فالور ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور پوری دنیا میں انہیں دیکھا جاتا ہے، لیکن کیا اب سیاست میں آنے کے بعد ان کی شخصیت متنازع نہیں ہو رہی اور آگے چل کے ہو جائے گی؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ جب سے شاہ جی نے سیاست والی باتیں شروع کی ہیں، سیاستدانوں سے ملنا شروع کیا ہے، تو ایک عام تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ مختلف اوقات میں نئے لوگوں کو لے کر آتی ہے، 10-15 سال ان پر انویسٹ کرتی ہے اور پھر ان کو وزیر اعظم بناتی ہے، ایک نیا چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہے۔ تو کیا اب شاہ جی جو ہیں اب وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آ رہی ہے اور اب 10-15 سال بعد وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ دیکھیں اس بارے میں ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ بہت قبل از وقت ہوگا۔ اچھا، کیونکہ میری ان سے کل بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں بھی میں نے ان سے پوچھا، لیکن کوئی ایسی بات ابھی نہیں ہے ان کی طرف سے۔ اچھا، لیکن چونکہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو لانچ کرتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی شخص خود ہی لانچ ہوتا ہے اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ اس کو آن کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے نہیں پتا کہ کل کو شاید اس طرح ہو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو آن کر لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات مجھے تو نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اچھا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی نا چیزیں بڑی کنفیوزنگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کا جو نیریٹو ہے نا، ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ میرا ابھی تک جب تک ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ میں پولیٹکس میں آ رہا ہوں، میں نے ایک پولیٹیکلی اویئرنیس کمپین چلانے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس حد تک تو ٹھیک تھا، ساری چیزیں لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ یار یہ پولیٹکس میں نہیں آ رہے، یہ پولیٹیکل اویئرنیس ایک کمپین چلا رہے ہیں ایز اے پاکستانی، ایز اے پبلک فگر، اور کل کو شاید حالات اس طرح کے بنے کہ وہ پولیٹکس میں آ جائیں۔ لیکن اصل یہ پرابلم اس وقت کریٹ ہوئی جب انہوں نے خان صاحب سے ٹکٹ مانگا نا، اس کے بعد پھر یہ تاثر آیا کہ یار یہ تو آئی سیاست میں رہے ہیں اور ان کو سیاست میں کوئی لا رہا ہے، کوئی ان کی پوسٹ پر کھڑا ہے، تو یہ ساری چیزیں بعد میں ڈسکشن ہونا شروع ہوگی۔ اب کل آپ نے سنا کہ انہوں نے بہت سارے انٹرویوز میں بھی اس بات کا ذکر کیا اور میرے ساتھ آف دی ریکارڈ بھی انہوں نے یہ بات کی کہ وہ انہوں نے ایک تاثر دینے کے لیے بات کی تھی، اور وہ خان کا پازیٹیو تاثر دینے کے لیے بات کی تھی کہ دیکھیں جی، خان وہ پولیٹیکل لیڈر ہے کہ جو ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دینے کو تیار ہے پہلی ملاقات میں ہی اور آن کیمرہ، کہ جو نہ فوڈلسٹ ہے نہ ٹپیکل پولیٹیشین ہے، وہ ایک عام آدمی، اس سینس میں عام آدمی ہے کہ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو خان اس کو بھی ٹکٹ دینے کو تیار ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ صاف آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس تناظر میں وہ بیسیکلی پازیٹیوٹی تھی پی ٹی آئی کے لیے کہ انہوں نے خان کو اس طرح شو کروایا کہ خان ایک بہت پازیٹیو لیڈر ہے۔ اچھا، لیکن وہ چونکہ ایک سینیریو اس طرح کا بن گیا کہ اس کے بعد وہ تنقید اور ساری چیزیں کہ وہ چیزیں مشکوک ہونا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو جو بنیادی سوال ہے نا کہ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب جس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات
ہے. اور کل آپ نے بھی ویسے ان سے سوال کیا تو انہوں نے اس کی انکاری کی, لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ آفرز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کون سا کسی اور ملک کی, ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی چیز ہے کہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2-3 دن میں جو ہیپننگ ہوئی ہے, اور جس طرح ایک ڈیجیٹل میڈیا پر ہائپ بنی ہے کہ آن نہ کر لے اسٹیبلشمنٹ, وہ ایک الگ جو ہے وہ ایک نیریٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شاہ جی جو ہیں وہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تو اب مجھے بتائیں, آپ شاہ جی کو بڑا پرانا جانتے ہیں, کہ کیا شاہ جی اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہیں یا پھر وہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر کے پبلسٹی لے رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا وہ متنازع ہو گئی یا کسی کی طرف سے بنا دی گئی. ہاں صحیح. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اب ڈیجیٹل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, جو ان پر تنقید ہو رہی ہے وہ کیوں تنقید ہو رہی ہے, کہ صرف اور صرف ایک ورڈ ان کا کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اور شہباز شریف سے ملاقات کے بعد یہ کہا کہ جناب عمران خان نے ریجڈ ہے, اور جبکہ شہباز شریف جو ہیں وہ مجھے لچکدار اور لگے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں انہوں نے اتنی سی بات کی, اس پہ ساری پی ٹی آئی ان کے سر چڑھ گئی, حالانکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں کی. اب وہ دیکھیں آج جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری پی ٹی آئی کے حق میں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ پہلے دن سے ہی اسی بات پر قائل ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی جو پازیٹیو چیزیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک نیریٹو بنا لیا گیا, پتہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, ان کو پی ٹی آئی کے خلاف لانچ کر دیا گیا ہے. اچھا, جب تک شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی اس وقت تک پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی تھی, کہ ایک اچھے بندے نے, ایک موٹیویشنل اسپیکر نے جس کی اتنی ہیوج فالوئنگ ہے, اس نے عمران خان سے ملاقات کی ہے, ٹکٹ مانگی ہے, دس دیٹ ساری چیزیں بڑی پازیٹیولی چل رہی تھی. یہ صرف شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پرابلم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بنیادی چیز یہ ہے, دیکھیں اب ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں اگر وہ عمران خان کے ساتھ مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ ایز اے پبلک فگر, ایز اے لیڈر, پولیٹیکل لیڈر نہیں, ایز اے لیڈر, ایز اے ٹیچر, اگر وہ دوسرے پولیٹیشین سے مل رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں رائے دے رہے ہیں تو پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ صرف مسئلہ ہے. اور دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا, دیکھیں قاسم علی شاہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے. وہ آئے, ان کی ایک اسٹرگل ہے, انہوں نے بڑی محنت سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور بڑی محنت کی, دن رات ایک کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نام بنایا. ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی, نوجوانوں میں پازیٹیوٹی آئی, انہوں نے معاشرے میں جو بگاڑ تھا اس کو ختم کرنے میں بڑی کوشش کی. ان کی وجہ سے نوجوانوں میں اس کی اصلاح ہوئی, معاشرے میں جو نئی اور اچھی روایات ہیں انہوں نے جنم لیا. تو یہ سارے کریڈٹس ہیں قاسم علی شاہ کے جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور اگر آپ صرف ایک ان کے عمران خان کے فکرے پر, جو انہوں نے عمران خان پر ایک بات کہی, اگر اس کی وجہ سے آپ ان کی ساری اچیومنٹس کو, ان کے سارے کریڈٹس کو زیرو کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قاسم علی شاہ کے ساتھ ناانصافی ہے اور زیادتی ہے. اچھا, شاہ جی جو ہیں وہ بڑی پیاری شخصیت ہے, بڑی غیر متنازع شخصیت ہے, اور ان کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جس طرح لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ایک بکریاں چرانے والا بھی میں نے دیکھا ہے کہ مویشی چرانے والا بھی ان کو سن رہا ہے, ایک بڑے انتہائی پڑھا لکھا شخص بھی ان کو سن رہا ہے, ہر طبقے میں وہ مقبول ہوئے ہیں. لیکن اب جب سیاست میں آئے ہیں تو یہ بڑی ہی مشکل فیلڈ ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا اور اس میں سے ڈوب کے جانا ہے. سیاست میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہ جی کا سیاست میں آنا, اس سے جو ان کی پروفائل ہے, جو ساری ان کی پیچھے ایک خیر کا انہوں نے کام کیا ہے, وہ متنازع نہیں ہو رہی یا آگے چل کر نہیں ہوگی؟ اچھا دیکھیں, دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ بات کلیئر ہی نہیں ہے, جو بار بار ہر بندہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سیاست میں آ گئے ہیں, آ رہے ہیں, وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں سیاست میں آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز بڑی کلیئر ہونے والی ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آ رہے, وہ کہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا, نہ میرا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بار بار ایک ہی بات کی جائے کہ وہ سیاست میں آ گئے ہیں یا آ رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کی
متنازع ہونے کی تو ڈیفینیٹ چیزیں متنازع ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جب آپ ایز اے اسپیکر ایز اے ٹیچر کام کرتے ہیں تو آپ کی جو آڈینس ہوتی ہے وہ ہر جماعت سے ہوتی ہے, ہر قسم کا لوگ, ہر قسم کا بندہ آپ کو پسند کرتا ہے. لیکن جب آپ پولیٹیکلی انگیج ہوتے ہیں تو آپ کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دن میں شاہ صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے. اچھا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ان کا ویژن جو ہے وہ واقعی بہت بڑا ہے اور وہ واقعی بہت بڑا پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے, ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو آپ کو ہرڈلز بھی آتی ہیں. بڑی منزل کے مسافر میں اب ان کو کیا بتاؤں یا بڑی منزل کے مسافر کے بارے میں کیا بات کروں, وہ بہتر جانتے ہیں, بہت بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ پرابلمس تو آئیں گی, تو یہ میٹر نہیں ہے. پھر ان کو اگر ان کا ویژن بڑا تو ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا ان کا رسپانس کیا ہے. ان کو پھر اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. لیکن وہ متنازع والی جو بات ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹ ہوں گے, کیونکہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ عوامی عدالت میں آ جاتے ہیں, کٹہرے میں آ جاتے ہیں اور سبجیکٹ ٹو اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتے ہیں. اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا کہ شاہ جی جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے اس وقت کوئی سروے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی وہ پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں کہ کیا مجھے سیاست میں آنا چاہیے. ابھی وہ کیمپین پر نکلے ہوئے ہیں اور نکلیں گے اور اس پر لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں. تو آپ کا شاہ جی کو کیا مشورہ ہے کہ سیاست میں آنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیمپین کا, دیکھیں یہ پازیٹیو چیز ہے, اس میں کوئی نیگیٹیوٹی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اسیس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو ویل اینڈ گڈ, اسیس کرنا چاہیے کہ لوگوں کی کیا توقعات ہیں, لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ایک چیز تو یہ بڑی کلیئر ہے کہ اسیسمنٹ کرنا کوئی مناسب یا مناسب چیز نہیں ہے. دوسری بات, میرا مشورہ جو ہے, دیکھیں اگر وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں نا, اس حوالے سے پولیٹیکلی کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ ارادہ بنا لیا ہے کہ میں نے کچھ بڑا کرنا ہے, تو پھر ڈیفینیٹ ان کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں سیاست جو ہے وہ ہم نے خود بنا رکھی ہے نا کہ وہ ایک بری چیز ہے, ایک گندی چیز ہے. ٹھیک ہے. ویسے گندی تو نہیں ہے, وہ تو ہمارا سوسائٹی, ہمارا جو کلچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ گندی ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے ڈائنامکس اور مستقبل میں وہ نئی روایات لے کر آ سکتے ہیں, نئے لوگ آ سکتے, نئی ویژن کے ساتھ آ سکتے, تو ڈیفینیٹ ان کو آنا چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی نیڈ ہے. ایسے بندے قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی نیڈ ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہ دیکھیں نا کہ 10 سال بعد 15 سال بعد جب عمران خان نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل صحیح ہے سر. دیکھیں اللہ ان کی عمر دراز کریں, لیکن ایک ٹائم ہے نا ان کا بھی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس ویکیوم کو ایسے لوگ پورا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگ پورے کریں گے جو اب سے اسٹرگل شروع کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ارادہ کر لیا انہوں نے تو ان کو ڈیفینیٹ آنا چاہیے اور کھل کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. مصائب, مشکلات, پریشانیوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آنا چاہیے, اور ایک ٹائم آئے گا کہ جب وہ آپ بھی شاہ جی کے ساتھ سیاست میں آئیں گے. ٹھیک ہے. نہیں, میرا پروفیشن نہیں ہے, لیکن کیا پتا اس وقت کیا ہوتا ہے, کیا چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. مختصر یہ بتائیے گا کہ شاہ جی نے پوسٹنگ وغیرہ شیئر کی کہ مجھے آنا چاہیے, تو کس سطح پر آنا چاہیے, کیا ایم پی, ایم این اے, سینیٹر, مختصر بتائیے گا شاہ جی کا کیلیبر کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ان کا کیلیبر جو ہے وہ ایک نیشنل لیڈر کا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وزیر اعظم کا ہے. وزیر اعظم نہیں تو صدر مملکت صحیح, مطلب وہ ایک نیشنل لیڈر کا ہے. نیشنل فگر. ٹھیک ہے. دیکھیں ایم پی ایم این اے نیشنل لیڈر تو نہیں ہوتا, یا ایڈوائزر نیشنل لیڈر تو نہیں ہوتا, تو ان کا فگر جو ہے وہ نیشنل لیڈر والا ہے. اچھا. تو انہیں ایز اے نیشنل لیڈر ہی سامنے آنا چاہیے کسی بھی صورت میں. دیکھیں نیشنل لیڈر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہو. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی رائے دینے کا. شاہ جی میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ سیاست میں آئیں, اور مشکلات بہت زیادہ ہوں گی, لیکن ہم جیسے جو لاکھوں کروڑوں نوجوان ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ ضرور سیاست میں آئیں. آپ جیسے لوگوں کی اس ملک کو ضرورت ہے. ناظرین آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ.